أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقة وخير بريته سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله آل الله والهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في مناجاته لأحد أوليائه بشر أيها الصائم فإنك في شهر صيامك فيه مفروض ونفسك فيه تسبيح ونومك فيه عبادة وطاعتك فيه مقبولة وذنوبك فيه مغفورة ومناجاتك فيه مرحومة صلوات. تو ہم عرض کر رہے تھے مناجات 15 حضرت سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام. تو ذکر ہم نے اس کے بارے میں کیا کہ کتنی قسم کے مناجات ہیں، اور یہ مناجات بیداری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے. بیدار جس کے پاس عقل ہو، کام میں لاتا ہو فکر کو، اور جس کا ایمان بیدار ہو اور فطریات بیدار ہو، شریعت معلوم ہو اور عملاً انجام دیتا ہو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، تو خلوص کے ساتھ، تو ایسا بندہ مناجات کا حامل ہوگا، مناجات کرے گا. اب ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں جو مناجات نہیں کرتا یا مناجات سے محروم ہے، خود محروم کر رہا ہے، یا مناجات کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی ہم نے ظاہر ہے کہ وجہ جو ہے وہ غفلت ہے. جس طرح مناجات کی وجہ بیداری ہے، اور اسی طرح مناجات سے محروم ہونے کی وجہ غفلت ہے. تو غفلت ایک قسم کی موت ہے. غفلت سونا ہے. تو بس سوئے ہوا انسان کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مناجات کیسے، کمالات کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ غافل آدمی. اب غافل آدمی کون ہے؟ جس کے پاس نظری جو آئیڈیالوجیکل علوم ہے وہ توجہ نہ ہو، اور عمل میں بھی توجہ نہ ہو، وہ غافل آدمی ہے. جو ہم بحث کر چکے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، فقط اشارہ کروں گا کہ یہ غفلت جو اب ہے، چاہے نظری ہو چاہے عملی ہو، کس سے ہوتی؟ غفلت ہوتی ہے 5 چیزوں سے. ہاں، ایک چیز ان میں حب الدنیا ہے. جیسے میں نے مناجات بھی بتائے حضرت داؤد کے علیہ السلام خدا کے ساتھ، کہ کہا جن کے دل میں حب دنیا ہو تو وہ محروم ہو جائے گا شیرینی و حلاوت مناجات سے. میں اپنی محبت اس کے دل سے نکال دوں گا. نکال نہیں دے گا خداوند، رہے گی نہیں. ایک نیا میں کتنی تلواریں رہتی؟ ایک ہی رہتی ہے. جس نے خدا کی مخلوق کو چن لیا اپنا رب، اپنا سب کچھ، تو خدا ظاہر ہے کہ وہاں ہی نہیں. خدا نے نکال نہیں دیا، وہ خدا نکل گیا. لا یجعل اللہ فی جوف الانسان من قلبین. خدا نے انسان کے اندر 2 روحیں نہیں رکھی ہے، ایک خدا کے لیے بنے، ایک دنیا کے لیے بنے. نہیں بھائی، ایک ہی روح ہے. القلب حرم اللہ. یہ اصل میں کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. روح انسان کی خدا کا حرم ہے. فلا تسکن فیہ غیر اللہ. میرا مخلوق اس میں نہ ڈال دو تو میں نہیں رہوں گا. فانساہم انفسہم. تو اپنے آپ کو بھول جا. خدا تمہاری ہستی اور روح سے نکل جائے تو اپنے کو بھی بھول بیٹھے گا. میں کون ہوں، کس کا ہوں،
کہاں ہوں اور کس لیے ہوں. جب یہ بھول جائے گا ہدف بھی بھول جائے گا. اولئک هم الفاسقون. تو فاسق و فاجر اور نافرمان اور ناکام ہو جائے گا. اگر دنیا میں کچھ آرام ملے وہ ٹیمپرری ہے، وہ بھی عرض کروں گا، وہ دائمی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کہا حب نفس و حب خیالات بد، خواتر جس کو بولتے ہیں، اور شیطان جنی اور شیطان انسی، ان کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا. یہ انسان کو بندگی اور مناجات سے کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. تو ہم نے کہا اب دنیا دو قسم کی ہے. ہم سیدھے مطلب پر آ جائیں گے. دنیا کتنی قسم ہے؟ دو قسم. ایک دنیا ان بلاؤں کالا علی ابن الحسین علیہ السلام. ایک دنیا وہ آپ کو اس ہدف تک پہنچا دی جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی کے لیے. بندگی تو ہم نے کر لی، فرض کرے کیسے ہوگی؟ اطاعت خدا. اور اطاعت خدا کس میں ہوگی؟ عقلی امور میں، عقلی قوانین پر، شرعی قوانین پر، اعتقادی قوانین پر، فطری قوانین پر، اخلاقی قوانین پر، فقہی قوانین پر، اجتماعی قوانین، انفرادی، سارے خدا نے یہ قوانین وضع کیے. ہم نے اپنی بعضی کلپس میں جامعیت دین اسلامی کے متعلق کچھ عرض کیا ہے. اس کے مطابق ہر نالج جو ہے، جو مفید ہے اور تائید اور ہوتی ہے اس کے، اور وہ کمپلیٹ ہے، 100% ہے، صحیح ہے، تو وہ شریعت، وہ دین ہے. وہ اس پہ عمل کرو گے آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ کہ آئیڈیالوجی ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتقاد ضروری ہے. پھر آپ جو بھی کرو، جو کنکریٹ نالج ہے وہ آپ کو پہنچا دے گا کہاں؟ بندگی خدا پر. تو ہم نے کہا اب دنیا دو قسم کی ہے. ایک دنیائی بلاغ، ایک دنیائی ملعونہ ہے. ملعونہ میں نے بتایا جو آپ کو دور کر دے اس ہدف سے، کمالات سے. اب کمالات انسان کے دو قسم کے، ایک جسمانی کمالات ہے، ایک روحانی اور معنوی کمالات ہے. معنوی کمالات پائیدار ہے اور جسمانی کمالات ناپائیدار ہے. ٹھیک ہے. اب خدا ہمیں اختیار دے رہا، دونوں میں سے کون سا کمال آپ کو نے حاصل کرنا ہے. اس کو خوش بختی کہتے ہیں. بس ایک خوش بختی ٹیمپرری ہے، جیسے دنیا کی کامیابی. ایک خوش بختی ہے یا کمال یا خوش بختی دائمی ہے، ایٹرنل ہے، وہ ہے معنوی اور اخروی. تو وہ کبھی ختم نہیں، وہ جسم باؤنڈ، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں حضرت امیر المومنین نے بتایا کہ دنیا جو ہے، کل میں نے عرض کیا، یہ دنیا بیوٹیفل ہے، حقیقت ہے، آیت اللہ ہے. ہاں اس میں آیات خدا ہے. یہ دنیا کہاں تک پہنچانی چاہیے ہمیں؟ خدا تک. بس یہ حقیقت نہ ہو تو خدا تک کیسے پہنچائے گی؟ حقیقت ہے. اس لیے حضرت نے کیا کہا؟ الدنیا دار صدق لمن صدق. لمن صدق، جس نے اس کی تصدیق کی، صحیح طریقے سے یوز کیا، اس کے لیے سچائی کا گھر ہے. ودار عافیہ لمن فہم، جس نے اچھی طرح سمجھا اس کو، وہ اس میں سالم رہا. عافیت یعنی دنیا بھی اس کو محفوظ رہی، آخرت بھی بنا پائے گا. مہم کیا ہے؟ ہاں اس کو سمجھنا، یہ دنیا کی نوعیت اور حقیقت اور مارفالوجی کیا ہے. ہاں بعض اس کو گلے لگا لیتے ہیں، جیسے روایت میں ہے ایسا سانپ ہے جس کو انسان ہاتھ لگا، چونکہ وہ نرم اور خوبصورت رنگین ہوتا ہے، لیکن اندر سے زہر ہوتا ہے اس کو. یا حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ویسی ہے جیسے سمندر کا پانی تشنا کے لیے، تشنا اس کو پیتا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے، اس کی اور پیاس لگ جاتی، وہ اور پیتا ہے، سلسلہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. بس اس کی حقیقت ہم نے سمجھنی ہے
ودار غنا لمن تزود منها. ہم نے دنیا کو اتنا استعمال کرنا ہے جتنا عقل و شریعت اور فطرت کہتی ہے، اخلاق کہتا، اتنا استعمال کرنا. اور جب ان قوانین پہ استعمال کیا تو ہمیں ایمان بھی وہاں ضرورت پڑے گا، عمل بھی ضرورت پڑے، اخلاص بھی ضرورت پڑے، آئیڈیالوجی بھی، اخلاق بھی، فقہ بھی اور دوسرے احکام. نتیجہ ہوگا کہ انسان کو آخرت بن جائے گی اسی سے. وہ میٹا فزیکل ہے. اسی دنیائی امور کو الہی، عقلی، فطری، شرعی قوانین کے مطابق یوز کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ آخرت کی شکل ایجاد ہو جاتی ہے. تجسم اعمال ہم دنیاوی کر رہے ہیں لیکن اعتقاد کے ساتھ، قوانین الہی، عقلی اور فطری اور شرعی کے ذریعے. تو اس سے ہمارے لیے ایک اور جہان بن جاتا ہے. وہ جہان آخرت ہے. اور وہ اسی عمل سے ہمیں کیا بن جاتا ہے؟ شکل اس کی، وجود اس کا ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں تجسم اعمال. تو ہماری اگر اچھے کام کیے، قوانین کے مطابق کیا تو کیا ہوگا؟ جنت. اگر نہیں تو جہنم. جنت میں لذت کس کی؟ آپ کے صحیح قوانین کے مطابق زندگی گزارنا. اگر قوانین صحیح نہیں استعمال کیے، غلط کیے تو محروم ہو جاؤ گے. کس سے؟ اسی لذت سے، لذت مان جو جس کو جنت بولتے ہیں، اس سے محروم ہو جائے. پھر کیا ہو جائے گا؟ آگ کی صورت میں محرومیت سامنے آئے گی، مجسم ہو جائے گی آگ کی صورت میں. التی تطلع علی الافئدہ. یہ ہماری روح میں ایمان اور علم اور عمل، اور اس سے کیا بن جائے گا؟ نکلے گی یہ حقیقت اور بن جائے گی. اس میں محرومیت ہوگی. وہ محرومیت کی شکل کیسے بنے گی؟ آگ کی. اس کو کہتے ہیں جہنم. ٹھیک. تو اس لیے کہا کہ دار عافیت لمن فہم، لمن فہم ان، جس نے اس کو سمجھا. سمجھنے کی یہی بات ہے. تو دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دیکھیں میں نے دنیا سے کیا لینا ہے، کیا لینا اور کس طرح لینا. اور اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بے نیاز ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ؟ بے نیاز. یعنی آپ وہاں محروم نہیں ہو جاؤ گے، جہنم میں عذاب و عقاب میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے. تو یہ آخرت کی بات ہے. دنیا کو کیسے؟ یہ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا. اور حکمت 131 اس میں یہ چیز بیان کی گئی. اب بحث جو رسول اللہ کے زمانے میں مثلا تقوی اور صلوات تقوی وغیرہ اور آخرت کی فکر وغیرہ، وہ غلط سمجھے. دیکھیے کہا شہوت انسان کو برباد کر دے گی. اس کو کنٹرول کرنا ہے تب جا کے جنت. دیکھا کہ نہیں، شہوت ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے. تو انہیں کیا کر دیا؟ خسی کر دیا اپنے آپ کو. یعنی مردانیت کے جو ذرائع وہ ہی ختم کر دیے. اب ایسے نے کہا ہم تو جامع میں ریا ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں. بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے جنگل میں بیٹھیں گے، اللہ ہو کریں گے. ٹھیک ہے. خدا نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں، وہ بچے جن کے والد یا شوہر چلے گئے کہاں؟ جنگل میں. تو کہا من ہاؤلائی. ابھی عرض کروں گا ہاؤلائی سے مراد انسلٹ ہے. جب میں آپ کو جانتا ہوں میں کہوں گا یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ توہین ہے. من ہاؤلائی. حضرت نے توہین کی، اتنا غصہ آیا. جلال. کیوں؟ غلط اپروچ ہے. توکل کا معنی غلط حاصل کیا ہے. اس لیے فرمایا نحن متوکلون، ہم نے توکل کیا ہے، یعنی بیوی بچوں کو خدا کے حوالے کیا ہے. کہا بل انتم متکلون، تم نے ان کے سہارے پہ اپنی ٹیک لگا دی ہے. بیوی بچے پکائے بھی، کمائے بھی اور آپ کو لائے بھی، آپ کھاؤ گے. آپ نے ان کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا ہے.
تو توہین کی. تو اس کا آپ کو مطلب ہو کہ نیگیٹو تقوی کیا؟ دنیا سے بھاگنا نہیں ہے. دنیا میں دو اپروچ ہے. اب دنیا میں ہی آپ کو گناہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ گناہ سے ہی بھاگ جاؤ. آپ سوسائٹی سے بھاگ جاؤ اور اکیلے رہو, یہ منفی ہے, یہ نیگیٹو ہے, یہ نیگیٹو تقوی ہے. پازیٹو تقوی کون سا ہے؟ وہی رہو اور گناہ نہ کرو, ٹھیک ہے. اس لیے بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے صحیح نہیں سمجھا تھا اسلام کو. ان کو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیا؟ گائیڈ کیا, ہدایت کی, سمجھایا, کچھ نہیں سمجھے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھے دنیا بہت بری بلا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اب کیا کرنا ہے, اس کو برا بلا کہنا, تب ہم آخرت والے اور خدا کے محبوب بن جائیں گے وغیرہ. اس لیے امیر المومنین کے سامنے بھی ایسے ہی مذمت کرتے تھے. حضرت نے فرمایا یہ لوگ جاہل ہیں. کیا ہے؟ اس لیے فرمایا لمن فہم من انہا, جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا وہی اسی کے لیے دار الصدق ہے, اسی کے لیے سچائی کا گھر ہے. کس کے لیے؟ جس نے دنیا کو سمجھا, یعنی عالمانہ نہ جاہلانہ. تو اس لیے فرمایا ایھا الدام للدنیا. حضرت شکایت کر رہے ہیں, ناراض ہے کن سے؟ جو دنیا کو برا بلا کہہ رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں. المغتر بغرورها, جو اس کے بہانوں سے دنیا کی چیزوں سے, کل میں نے عرض کیا دنیا کو خدا نے کیا بنایا؟ زینت بنایا. تو اس لیے نہیں کہ تم دھوکہ کھا جاؤ, تم اس کے فریب میں نہ آؤ, اپنے کام کرو, اپنے اخلاق, عقل اور شریعت اور ایمان کے مطابق اپنے تکالیف اور ڈیوٹی کو انجام دو. تو المخدوع باباطیلھا, اب اس کو خود دھوکہ لگا اموال و اولاد سے, انہی کو حقیقت سمجھ میں لوگ گئے نا, دھوکہ لگ گئے. تو کہا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یعمل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں مال اور اولاد خدا سے دور نہ کرے, خدا سے دور یعنی اطاعت سے دور نہ کرے, اور آخرت اور شریعت اور فطرت اور انسان اور اخلاق اور فقہ و احکام کو انجام دینے سے غافل نہ ہو جاؤ. تغتر بالدنیا ثم تذمها, تم عیش کر رہے ہو, دنیا کو اپنے گلے لگا رہے ہو, اور تمہیں دھوکہ ملا, اب پھر اس کو کہہ رہے ہو اے دنیا تو کتنی بد ہے, اے دنیا تو ملعون ہے. پھر تو اس کو ملعون حساب سے کیوں استعمال کر رہے, کیوں اسی کو دنیا اپنا خدا اور آخرت بنا رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر مذمت کر رہا ہے, ادھر اس کو اپنا محبوب بھی بنا ڈالا. انت متجرم علیہا انت متجرم علیہا ام ہی متجرمۃ علیک, تم نے جرم کیا دنیا کے ساتھ یا دنیا نے تم پر جرم کیا. بابا یہ تو دنیا مثلا بیوٹیفل ہے, اس نے تھوڑی تمہیں پکڑ کے تمہاری گردن پکڑی ہے تو اور تم کیا کرو, دنیا پرستی کرو, تم جھوٹ بولو, تم فریب دو, تم ذکر ہو, فکر ہو, عقل ہو, آخرت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو وغیرہ, انسانیت بھول جاؤ. یہ تو نہیں سے پکڑا بابا, تم نے اس کو غلط استعمال کیا. کیا کیا؟ تم نے غلط استعمال کیا, نہ کہ اس نے جرم کیا کیا بیچارے نے. یہ کپڑے اچھی چیز ہے, غذا اچھی چیز ہے, مکان اچھی چیز ہے, گاڑی اچھی چیز ہے نا, پیسے اچھی چیز ہے, لیکن حلال پاک جتنا خدا نے کہا, جتنا عقل نے کہا. آپ کہہ رہے نہیں حلال ہو حرام ہو, جتنا ہو, جس کا ہو, مظلوم ہو, ظالم ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں. یہ تم نے جرم کیا اس کے ساتھ, دنیا نے کوئی جرم نہیں کیا. متى استحوت کا متى غرت تم, کب اس نے تمہیں بہکا دیا, کب اس نے تمہیں دھوکہ دیا. تو جاہل ہے, تو اپنے ہوس اور شہوت کا غلام ہے. کیا ہے؟
جہالت کی وجہ سے. اس نے کہا کم من عقل امیر تحت ہواہ اسیر. کتنے سارے لوگ ہیں جو عاقل ہے لیکن ہوائے نفس اور دنیا پرستی اور جہالت کی وجہ سے خدا آخرت نفس اور تمام چیزیں بھلا دی. اس کے لیے دنیا دار صدق نہیں بنے گا. جو سچائی چھوڑ دے، جو محبت چھوڑ دے، جو کنسٹرکشن چھوڑ دے، جو ایثار چھوڑ دے، جو صدقہ چھوڑ دے، جو کیا نام اس کا محروم کو عطا کرنا چھوڑ دے، جو قرض دینا چھوڑ دے، جو جناب علی سود لینا اس میں رہے، جو ظلم کرے، جو دھوکہ دے، جو جھوٹ بولے، جو فریب دے، جو فتنہ فساد ایجاد کرے، جو کینہ کرے، جو تکبر کرے، جو فخر فروشی کرے، تو وہ آدمی دنیا کا دھوکہ اس نے کھایا ہے. ٹھیک ہے جی. برعکس اپنے صحیح کام انجام دینے ہیں. آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے ایثار کرنا ہے، آپ نے ندامت اور تواضع کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے زہد کرنا ہے اختیار، آپ نے عدالت اجرا کرنی، آپ نے سچائی کرنی، آپ نے وعدہ وفائی کرنی ہے، آپ نے ظلم نہیں کرنا، آپ نے قرض دینا ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے خمس دینا ہے، آپ نے دوسرے کو محبت کرنا ہے، آپ اکٹھے رہو، آپ متحد رہو. یہ ساری بیوٹی ہے، دنیا سے ہی حاصل ہوگا، دنیا سے ہی حاصل ہوگا. یہ پازیٹیو استعمال ہے. پر دنیا آپ کا بد ہے. آپ چاقو سے کیا کرو؟ سبزی کاٹو، آپ گوشت کاٹو. صحیح نا. یہ چیزیں کرو، نہ قتل کرو، نہ ہاتھ کاٹو، نہ کسی کو اذیت کرو. ٹھیک ہے. بس دنیا سچی ہے کس کے لیے؟ سچے کے لیے، جو سچے قوانین کے ساتھ اس کو استعمال کرے. جو غلط قوانین کے ساتھ استعمال کرے اس کے لیے بری ہے. ہو گئے دار الملعونہ کس کے لیے؟ جس نے غلط اس کو استعمال کیا. یہ امیر المومنین کے کلام سے ہمیں علیہ السلام ہمیں ارشاد اور رہنمائی ہوتی ہے. تو جناب علی ہم اس میں یہاں عرض کریں گے آپ کو، اسی لیے فرمایا بعض یہ ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس طرح کے تھے جو دنیا کو برا بلا تقویٰ کے لیے، آخرت کے لیے، انسان اور ایمان اور آخرت اور خدا اور بندگی کے لیے دنیا کو برا بلا کہتے تھے اور گالیاں بھی دیتے. یہ جو میں نے حدیث سنا ہے آپ کو نہج البلاغہ کی ہے، اور حضرت کو ایک اور امام علی کا قول ہے لا تسب الدنیا، دنیا کو فحش اور گالی گلوچ نہ دو. پہلے فنعمت مطیۃ المومن، مومن کی بہترین اطاعت کرنے والی. ٹھیک ہے. اور فعلیہا یبلغ بالے الخیر، اگر خیر تک پہنچنا ہے اسی کے ذریعے، اسی دنیا کے ذریعے. کیسے دکھاؤ گے؟ کیسے دکھاؤ گے؟ اسی سے دکھاؤ. کیسے؟ قوانین جو میں نے بتائے، اعتقادی قوانین، احکامی قوانین، اخلاقی قوانین اور اجتماعی قوانین، فطری قوانین، عقلی قوانین پر یوز کرو گے یہ بیوٹیفل بنے گی. خیر تک پہنچو گے، جنت اسی سے حاصل ہوگی، ولی خدا بن جاؤ گے، جانشین خدا بن. نبی امام کس سے بنتا ہے؟ اسی سے بنتا ہے. اگر یہ دنیا نہ رہے وہ کہاں بنیں گے؟ سمجھ گئے نا. بس بہت اچھی چیز ہے، خیر تک پہنچا دیتی ہے. وَبِهَا تَنْجُو مِنَ الشَّرِّ، اسی سے تو جہنم سے تو بچ جاؤ گے. ہے نا. صحیح یوز کر کے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ ہاں، جنت میں جانا کس کے ذریعے؟ اسی دنیا کے ذریعے، لیکن کس طرح؟ پازیٹیولی. ٹھیک ہے. اِنَّهُ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَعَنَ اللَّهُ الدُّنْيَا، اگر کسی نے، یہ مولا کا قول ہے سر، اگر کسی نے کہا لعنت ہو اس دنیا پر. ٹھیک ہے. کیوں؟ ہمیں گناہ کراتی ہے، ہمیں جہنم بیچتی ہے، یہاں ہمیں برباد کرتی، خدا سے دور کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. قالت الدنیا، دنیا اس کو جواب دیتی ہے. کیا جواب دیتی ہے؟ لعن اللہ اعصانا لربہ، لعنت اس پر ہو جو
ہمیں یعنی اس دنیا کو خدا کی معصیت میں یوز کرے. کتنا عظیم ہے. ہاں اب یہ دنیا کہتی ہے دونوں میں ممکن ہے. ہاں یقیناً آپ ایک دو تحلیل ہے اس کی. ایک تحلیل یہ ہے کہ زبان حال ہے کہ اگر میں لعنت اس کو بھیجوں در حال کہ میں اس کو مس یوز کر رہا ہوں, غلط یوز کر رہا ہوں, تو اس کا میرے غلط استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ میں گر جاؤں گا, میں نقصان دیکھوں گا. ٹھیک ہے نا. بس وہی اس دنیا کی مجھ پر لعنت کا معنی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. جس نے ڈرائیونگ کی اس نے برا بلا کہا کس کو؟ گاڑی کو. تو اگر اس نے غلط کیا اس کو یوز, کیا ہوگا؟ خود ہی دیکھے گا. بس گاڑی اس کو لعنت بھیجے گی. کیسے بھیجے گی؟ اس کو لڑک کے زمین ایکسیڈنٹ کرائے گی یعنی ہو جائے گا. یعنی اس کا لازمہ یہی ہے, تم اگر برا بلا کہو گی اور غلط یوز کرو گے تو نتیجہ آپ کو اس کی طرف سے وہی ہوگا کہ تم میں یہ نتیجہ ہوگا. تو خود ہی ضرر دیکھے گا. نمبر 1. اور نمبر 2 کہ واقعاً زمین اس کو لعنت بھیجے. کس طرح؟ کہ زمین میں بھی شعور ہے. آپ کو روایت معلوم ہے کہ جیسے مومن اطاعت گزار بندہ گزرتا ہے زمین پر, وہ زمین دوسرے پر کیا کہتی ہے؟ دیکھو مجھ پر فلانی آدمی گزر گیا, کتنا اچھا آدمی ہے, افتخار کرتی ہے. آپ کو قرآن سے دے دوں دلیل. ہاں, یومئذ تحدث اخبارا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا بان ربک اوحی لها. یومئذ تحدث اخبارا, جتنا اس نے خبریں سنی ہے, دیکھا, واقعہ گزرے ہیں زمین پر, اس نے خدا کے اشارے سے ساری سامنے رکھ دی. اب ٹائم ختم ہو گیا تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.